अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सियासी मुखालिफिन में बर्फ पिघलने लगी है। तहरीक इंसाफ और JUI में पहला बाज़ाब्ता राबता हुआ। साबिक स्पीकर असद कैसरगाह मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। बैरिस्टर गौहर अली की क़यादत में 5 रुकनी वफ्द आज फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। इसी पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज साहब, कब तक मुलाकात का इम्कान है और किन पॉइंट्स पर बातचीत की जाएगी? जी, मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर जो दलाए मौजूद और जो उनका स्टाफ मौजूद है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि असद कैसर आज शाम थोड़ी देर के लिए आए थे और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से वक्त लिया था रात की मुलाकात का। JUI के दलाए का ये कहना है कि 7 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन PTI की अपनी सियासी कमेटी का इजलास जारी है जो कई घंटों से खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जारी है। इस इजलास के बाद हमारे दलाए का ये कहना है कि PTI का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचेगा, जहां इस वक्त भी मेरे पास मीडिया के बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। जराए का यह भी कहना है कि PTI का वफ्द जहां अब मुलाकात के लिए एजेंडा सेटिंग में मसरूफ है और मुख्तलिफ उमूर तय कर रहा है, वहीं PTI के वफ्द थोड़ा सा गुमगु का भी शिकार है, क्योंकि मीडिया अरकान की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और वो ये चाहते हैं कि इतना रश ना हो जा ताकि जब वो मुलाकात के लिए आए तो उनसे ज़्यादा सवालात ना हो सके। ताहम मौलाना फजलुर रहमान जो जल्दी अपनी ख्वाबगाह में जाकर सो जाने के आदी हैं, वो अपने साथियों समेत अपने घर में मौजूद हैं, रिहाइशगाह में मौजूद हैं, ड्राइंग रूम में मौजूद हैं और वो PTI के वफ्द का इंतजार कर रहे हैं। PTI के वफ्द के बारे में इत्तला ये है कि वो तकरीबन 9:30 पौने 10 के दरमियान यहाँ पहुँचेंगे। ताहम ये उससे ज़्यादा भी ताख़ीर हो सकती है। ताहम जो JUI के ज़राए हैं और जो PTI के ज़राए हैं वो ये तस्दीक कर रहे हैं कि मुलाकात आज होनी है। PTI का 5 रुकनी वक्त मौलाना फजलुर रहमान के पास आएगा। इस हवाले से जब मौलाना फजलुर रहमान से ये पूछा गया था कि किन उमूर पर बात होगी, तो उनका ये कहना था कि आज हम PTI को सुनेंगे और उसके बाद फिर मामलात आगे देखते हैं कि आगे किस रुख पर बढ़ते हैं। ताहम ये इस बात की तस्दीक मौलाना फजलुर रहमान भी कर चुके हैं कि उनकी मुलाकात आज PTI के वफ्द से होनी है। आज होनी है मुलाकात। एजाज साहब, तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास जारी है, उसमें हुकूमत साजी के हवाले से बातचीत की जा रही है और मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या एजेंडा ज़ेर गौर है, क्या अपडेट्स है आपके पास? देखिए, PTI के पास इस वक्त सिचुएशन ये है कि PTI ये समझती है कि उसकी 180 नशिस्तें आ गई हैं, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड उनके पास नशिस्तें हैं, जिनके रिजल्ट उनके पास हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। ताहम PTI को का एक मौक़िफ़ ये भी है कि उन्हें ख़वातीन अरकान की और अक़लियती अरकान की नशिस्तें मिलना चाहिए। वो उन नशिस्तों के लिए उन्हें किसी न किसी जमात के साथ इल्हाक़ या इत्तेहाद करना पड़ेगा, अपने अरकान को उस जमात में शामिल करना पड़ेगा। इसकी क्या सूरत निकलती है, कौन सी जमात में वो जा सकते हैं, ताकि उस जमात की लिस्ट मौजूद ना हो, क्योंकि रूल्स ये कहते हैं कि अगर उस जमात की अपनी लिस्ट इलेक्शन से पहले जमा करा दी गई है इलेक्शन कमीशन में, तो पहले उनकी खवातीन मेंबर बनेंगे और उसके बाद फिर दूसरों का नंबर आएगा। तो ये तादाद जो है ना, PTI का मकसद ये है कि वो किसी भी जमात में जाएगी तो वो ये देखना चाहते हैं कि क्या तमाम की तमाम जो खवातीन की नशिस्तें मिलेंगी वो उनके अरकान होंगे या उस जमात के होंगे। फिर उस जमात के साथ किन कंडीशंस पर इत्तेहाद हो सकता है, इल्हाक हो सकता है या उनके लोग उस जमात को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर एजेंडा सेटिंग जारी है और फिर जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनकी मुलाकात है, उस मुलाकात में तहरीक को कैसे आगे बढ़ाना है, अपोजिशन में बैठने की सूरत में कैसे आगे चलना होगा और जो दबाव बढ़ाने के लिए, अपनी नशिस्तों के उसूल के लिए दबाव बढ़ाने के लिए तहरीक को कैसे आगे बढ़ाना होगा। यकीनन ये नाकाबिले यकीन है, सियासी मुखालफिन में बर्फ पिघलने लगी है। मजीद डिटेल्स भी आपसे लेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर, बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाए थे। मौलाना फजलुर रहमान ने इंकशाफ किया, एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अदम एतमाद के हक में नहीं था। तहरीक अदम एतमाद के वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद राब्ते में थे। अदम एतमाद से इनकार करता तो कहा जाता कि मैंने बानी PTI को बचाया है। इलेक्शन में धांधली 2018 में भी हुई थी और अब भी हुई है। बज़ाहिर इलेक्शन में धांधली का फायदा नून लीग को हुआ, अफवाह है। नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई, अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। नाज़रीन, उमर अयूब तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नामजद। मियां असलम इकबाल को पंजाब में वज़ीरत आला का उम्मीदवार बनाया गया। KP में स्पीकर के लिए आक़िबुल्लाह उम्मीदवार होंगे। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी नताइज के खिलाफ हफ्ते के रोज मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ 180 सीटें जीत चुकी है।
ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. پیپلز پارٹی، نون لیگ، MKM سمیت کسی جماعت کے ساتھ کوئی پاور شیئرنگ نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی سے مذاکرات بھی نہیں ہوں گے. ریکارڈ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 180 سیٹ جیت چکی ہے. الیکشن کمیشن اور عدلیہ کے سامنے ہے. اس پہ جلد سے جلد فیصلہ ہو تاکہ پورا مینڈیٹ ان کو ملے جس کا یہ مینڈیٹ ہے. کوئی بھی بندہ یہ حق نہیں رہتا کہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ وہ حکومت میں آئے. پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوں گے. ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا، وہ یہ کہ ہم پاور شیئرنگ پالیٹکس نہیں کرتے، ہم عوامی پالیٹکس کرتے ہیں. خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس پاور شیئرنگ کے لیے نہیں ہے، یہ پبلک پالیٹکس ہے. اس لیے ہم ان کے ساتھ کوئی پاور شیئرنگ کا بلیو بھی نہیں کرتے. ہم انشاءاللہ تعالی اسٹرانگ اپوزیشن کریں گے اس وقت تک جب تک ہمارا فل مینڈیٹ ہمارے پاس نہیں آتا. لیکن ہم اس پوزیشن میں ہیں انشاءاللہ تعالی کہ پنجاب KPK اور وفاق میں حکومت بنائیں گے اور جلد بنائیں گے. پنجاب میں انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ ہمارا میاں اسلم صاحب ہوں گے. بلوچستان میں ہمارا CM کا کینڈیڈیٹ سالار صاحب ہوں گے. KPK میں اسپیکر کی امیدوار خان صاحب نے نامزد کیا ہے عاقب اللہ صاحب کو. انشاءاللہ تعالی وہ اسپیکر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. کوشش ہوگی اور بہترین کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ عمر ایوب خان صاحب ہی پرائم منسٹر بنے اور انشاءاللہ ہماری میجارٹی بنی تو وہ پرائم منسٹر بنیں گے تا وقت ہے کہ خان صاحب باہر نہیں آتے. نون لیگ کی رہنما مریم اورنگزیب کی تحریک انصاف پر تنقید. سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر لکھا، کبھی کہتے ہیں ہم نے 180 سیٹیں جیتی ہیں، پھر کہتے ہیں 150 جیتی ہیں. کبھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں، کبھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے رابطے میں نہیں ہیں. نون لیگ سے رابطہ نہیں کریں گے. آپ سے رابطہ کون کر رہا ہے؟ آپ سے رابطہ کیا کس نے ہے؟ پنجاب میں جہاں ہارے ہیں وہاں کے فارم 45 سب جعلی ہیں اور جہاں جیتے ہیں وہاں کے فارم 45 سب اصلی ہیں. دیگر جماعتوں کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی 8 فروری کے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دے دیا ہے. مرکزی سیکرٹری اطلاعات شازیہ عطا مری نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں کئی حلقوں میں زیادتی اور لاہور میں بلاول بھٹو کو بھی ہرا دیا گیا. ہم نے 2018 جیسے دھاندلی زدہ انتخابات کو بھی تسلیم کیا. پیپلز پارٹی کے لیے ملک کی سلامتی اور بہتر مستقبل اہم ہے. ہم سسٹم کو روکنا نہیں چاہتے. نئی کابینہ میں پیپلز پارٹی کا کردار نہیں ہوگا. جب آپ لوگ کیمپین ہی نہیں چلا رہے، جب آپ لوگوں میں ہی نہیں جا رہے، جب آپ سردی سے گھبرا رہے، جب آپ اور کئی چیزوں سے گھبرا رہے، ہم تو نہیں گھبرائے نا. ہم تو نکلے دہشت گردی کے باوجود، سردی کے باوجود ہر علاقے میں نکلے. ہم نے تو لوگوں میں جا کر ووٹ مانگا ہے ڈور ٹو ڈور. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی انتھک محنت سے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو الیکشن پروسیس میں یقین رکھتی ہے اور لوگوں میں جا کر ووٹ مانگنے پہ یقین رکھتی ہے. اور اس کا نتیجہ ہے پھر بھی ہمیں پرابلمز ہوئے، ہمیں بہت سارے شکایات ہیں، لیکن ہماری شکایات پاکستان کی معاشی اور سیاسی جو اس وقت حالات ہیں اس سے بڑی نہیں ہے. لہٰذا ہم وہ کام بھی کریں گے لیکن ہم ملک کے اندر ایک مثبت رول ادا کریں گے جو ہمارا فرض ہے. MQM کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہم نے سیاست کی بجائے ریاست کو بچانے کے لیے اپنے حصے کی قربانی دی ہے. موجودہ حالات مشکل فیصلوں کا تقاضا کرتے ہیں. دشمن ملک کسی موقع کے انتظار میں ہے. تمام سیاسی جماعتیں تحمل کا مظاہرہ کریں. یہ آگ لگانے نہیں بجھانے کا وقت ہے. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ PTI کو محبت کا نہیں دوسری جماعتوں سے نفرت کا ووٹ پڑا. جب تک پرانے چہرے نظر آتے رہیں گے PTI کا بیانیہ چلتا رہے گا. لیکن ہم بھی پریشان، یہ پریشان پاکستان کے سیاسی قوتوں کی جانب سے اس مشکل وقت پر جب مشکل فیصلوں کا وقت بھی ہے. یہ سنگین حالات مشکل فیصلوں کے متقاضی ہیں. اپنے اپنے حصے کی قربانی دینے کا واحد راستہ یہی ہے. لیکن ہم اس موقع میں بھی سیاست کر کر صورتحال کو اور پیچیدہ کر رہے ہیں. ایک ایسے وقت میں جو پاکستان کے مشکل بحران سے بچانے کے لیے آس پاس کے پڑوسی ملکوں کی نظریں ہمارے ملک پر ہیں، وہ کسی کمزور لمحے کا انتظار کر رہے ہیں. اس موقع پہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانا کسی طرح سے بھی نہ جمہوریت کی خدمت ہے اور نہ ہی پاکستان کی، نہ پاکستان کے امن کی، خوشحالی کے، استحکام کی اور تحفظ کی.
ہم سمیت ساری سیاسی جماعتیں ذرا یہ سوچیں نا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ عمران خان کی محبت کا پڑ رہا ہے یا ہماری نفرت کا پڑ رہا ہے. 22 تک وزیر اعظم رہتے ہوئے 21 ضمنی انتخابات ہوئے عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دور میں 21, جو کہ ان کی اپنی جیتی ہوئی ساری سیٹیں تھی 21. اگر عمران خان صاحب کی کارکردگی کا, پی ٹی آئی کی محبت کا, عمران خان کی محبت کا ووٹ ہوتا تو 21 کی 21 سیٹیں جیتتے. تو یہ ان کی محبت کا نہیں, یہ بہت ساروں کی نفرت کا ووٹ ان کو پڑ رہا ہے. چودھری شجاعت کے ڈیالہ جیل میں پرویز الہی سے ملاقات میں چودھری وجاہت, شافع حسین اور صالح حسین بھی شامل تھے. ترجمان کاف لیگ کے مطابق ملاقات خاندانی روایات کے تحت ہوئی. چودھری شجاعت اور فیملیز کو پرویز الہی کی صحت کے حوالے سے تشویش لاحق. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ شہباز شریف بڑا ظالم آدمی ہے, اس نے بھائی کو بھی معاف نہیں کیا. جوڈیشل کمپلیکس میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بات چیت میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پہلے چھینی گئی سیٹیں واپس کی جائیں. یہ سارے گھبرائے ہوئے لوگ ہیں. پرویز الہی کے بیان پر مریم اورنگزیب کا رد عمل بھی آ گیا. ایکس پوسٹ میں لکھا کہ شہباز شریف کے بارے میں پرویز الہی کے الفاظ شدید قابل مذمت ہیں. شہباز شریف جیسا وفادار بھائی اللہ سب کو دے. وفا کرنے اور وفا نہ کرنے والوں کا ماضی اور حال سب کچھ بتا رہا ہے. یہ بیان ان کی ذہنی حالت کی عکاسی کرتا ہے. بات کریں گے پی ایس ایل کی. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے سابق کپتان سرفراز احمد پر امید ہیں کہ اس بار ٹیم کوئٹہ ٹاپ پر ہوگی. اسی بارے میں مزید اپڈیٹ کریں گے عاقب قریشی. جی بالکل, پاکستان سپر لیگ سیزن 9 کے آغاز میں چند دن رہ گئے ہیں اور ٹیموں کی تیاریاں جو ہیں وہ بھی فائنل کر لی گئی ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے سابق کپتان سرفراز احمد. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بار وہ کتنی تیاریوں کے ساتھ آئے ہیں اور کوئٹہ گلیڈیٹرز جو پچھلے سیزنز میں کافی اچھا پرفارم کرتے آئی ہے, جو کچھ سیزنز میں اچھا پرفارم نہیں کر سکی, اس کو آپ کیسے چینج کریں گے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سرفراز بھائی, سب سے پہلے تو یہ بتائیں, کوئٹہ ہم نے شروع سے دیکھا ہے کہ بڑا اچھا پرفارم کرتی ہے, لیکن پچھلے 2-3 سیزنز میں ایسی پرفارمنس نہیں ملی جس کے بارے میں کوئٹہ مشہور ہے. تو اس بار کیا چینجز لے کے آئیں گے؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ پرفارمنس نہیں آئی جو کہ نظر آنی چاہیے تھی, لیکن دیکھیں اس بار بڑی پوری امید ہے ہم لوگ, اور ٹیم بہت بیلنس نظر آ رہی ہے آن پیپر. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اچھی کرکٹ کھیلیں اور اس سیزن میں بہت اچھی کارکردگی پیش کریں ایز اے ٹیم. دیکھیں عامر ایک بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ بالر ہے اور جو پرفارمنس ہے اس کی پورے تھرو آؤٹ دا ورلڈ آئی تھنک وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو کہتے ہیں عامر کا آنا وہ ہماری ٹیم کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اور بڑا اچھا جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا ٹائم چل رہا ہے ہمارا. اوبیسلی انہوں نے کہا کہ سچویشن کے حساب سے ہم نے کرکٹ کھیلنی. جی بالکل, یہ ہمارے ساتھ موجود ہے سرفراز احمد. ان کا کہنا تھا کہ اس بار کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم جو ہے مثبت نتائج دے گی اور جو ہے محمد عامر جو ہے تجربے کار پلیئر ہیں, وہ آ کر جو ہے کوئٹہ کے لیے فائدہ مند ہوں گے. جی